إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے دین اسلام کی 5 بنیادیں قائم کی ہیں، اسلام کی 5 بنیادیں بتائی ہیں۔ ان 5 بنیادوں میں ایک بنیاد اللہ کے گھر کا حج ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے
تو کیسے ہمارا اسلام، ہمارا یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت اسلام پسند فرمایا ہے، کس طرح اس دین میں حج کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، پلر کی حیثیت حاصل ہے۔ جو کسی بھی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ پوری عمارت اس بنیاد پر منحصر ہوتی ہے، ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ پوری عمارت بنیاد پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ بنیاد ہے مضبوط، بنیاد ہے صحیح تو عمارت صحیح ہے، باقی رہے گی۔ اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو عمارت صحیح اور باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اسلام کی بنیادوں کو بہت اچھے ڈھنگ سے تفصیل سے جاننا چاہیے، کس اعتبار سے اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جتنی اہم چیزیں ہیں سب ان بنیادوں میں موجود ہیں۔ سب سے اہم اسلام میں توحید ہے۔ دیکھیے، حج کا آغاز اور حج کی کنجی توحید کے تکبیر سے، توحید کے تلبیے سے ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بندہ اللہ تعالی کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالی کی توحید کا اعلان اس کے اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تلفظ کر لیا، وہ بول دیا اپنی زبان سے تو یہ کافی ہے۔ اسے بولتے رہنا ہے، اس کا اعلان کرتے رہنا ہے، ہر جگہ ہر موقع پر جہاں جہاں تعلیم اور تلقین ہے اور جتنے بھی اس کو موقع میسر آئے، کیونکہ اس دین کا اساس جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا جتنا ورد کرے گا، جتنا وظیفہ کرے گا، جتنا اعلان کرے گا، دل کے اندر توحید جتنی مضبوط ہوگی اور اس کی زندگی میں توحید کے تقاضے جتنے جاری ہوں گے اتنا ہی بندہ توحید سے مضبوط ہوگا، توحید سے وابستہ رہے گا، توحید کو کہیں بھی آنچ نہیں آنے دے گا، بال برابر بھی۔ دیکھیے، توحید کے اعلان کے ساتھ ہم نمازوں میں، اپنی 5 وقتہ نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، توحید کا اعلان ہے۔ کچھ اور بھی ذریعہ ہو سکتا تھا جس کے ذریعے ہمیں بلایا جاتا اللہ تعالیٰ کی گھر میں عبادت کے لیے، لیکن نہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منتخب کیا وہ منتخب کیا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر کے اپنے بھائیوں کو بلاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کی توحید کا اعلان کر کے اللہ کے گھر میں سارے بندے جمع ہو اور ایک ساتھ جماعت کی نماز ادا کریں۔ آپ بتاؤ، اس کو بھی استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کے ذریعے، اس اعلان کا بھی استعمال توحید کے ذریعے ہوتا ہے۔ توحید ایک مسلمان کے دل و دماغ میں، اس آسمان اور زمین کے فضا اور ہواؤں میں توحید کی گردش، توحید کی آواز گونجتی رہنی چاہیے۔ اتنا مضبوط موقف ہے توحید کے سلسلے میں اسلام کا۔ دیکھیے، حج کرتا ہے تو حج کی کنجی ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہاں سے حج میں آدمی داخل ہوتا ہے، یہاں سے حج میں آدمی داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تثبیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار اور اعلان کے لیے، اللہ کی خالص بندگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے بندہ۔ اور دیکھیے، کہتا رہتا ہے لا شریک لک، لا شریک لک۔ یہ دنیا میں اللہ کے سوا، اے اللہ تیرے سوا جتنوں کی بھکتی ہوتی ہے، جتنے معبودوں کی عبادت ہوتی ہے، نبیوں سے لے کر کے فرشتوں تک، چھوٹے سے لے کر کے بڑوں تک، بزرگوں تک، کنکر و پتھر تک، شجر و حجر تک، کروڑوں جو عبادتیں ہوتی ہیں، کسی نفع و نقصان کا ان کے ہاتھوں میں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ساجیدار نہیں ہے اللہ تیرے ساتھ کسی بھی چیز میں۔ اے اللہ تیرے ساتھ ان کی کوئی ساجیداری نہیں،
یہ ایک بار نہیں، ہزارہ بار ہم کہتے ہیں اس بات کو. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ سچائی جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور جتنی عبادتیں ہوتی ہیں جتنوں کو بڑا اللہ کے ساتھ ساجیدار مان لیا گیا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ ساجیدار نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی نعمتوں میں، ہر چیز میں، ہر طرح کے نفع و نقصان میں کوئی اللہ کا ساجیدار نہیں ہے. آپ بتاؤ، ایک بار کہتا ہے بندہ تو مقصد یہ ہے کہ بنیاد آدمی کی مضبوط ہوگی تو اسلام مضبوط ہوگا. کتنی بنیاد مضبوط ہے آدمی کی؟ اگر آدمی حج پر جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، تلبیہ پکارتا رہتا ہے، توحید کے نغمے وہاں گاتا رہتا ہے، اور وہ زبان کو اپنے رقب اللسان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی توحید سے، اس کی کبریائی سے، اس کی عظمت سے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ آخر اس کا اسلام کتنا مضبوط ہے، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے شریک سے پاک ہونے کا اعلان کرتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو کیا سمجھا؟ اسی لیے بنیاد مضبوط نہیں ہے تو ساری عمارت، سارا اسلام ایک مسلمان کا مضبوط نہیں، ناقص ہے، ادھورا ہے. بنیادی آدمی کی درست نہیں ہے. حج پر جاتا ہے تو حج پر جانے سے پہلے بھی معلوم نہیں کتنے مزارات پر چلا جاتا ہے، حج پہ واپس آتا ہے تب بھی غیر اللہ کے درباروں میں پہنچ جاتا ہے. آپ بتائیے کون سا حج ہے آدمی کا؟ میرے بھائیوں، وہ حج ایسا ہے کہ وہ سمجھتا نہیں، آدمی سمجھتا نہیں. بنیاد جو ہے اسلام کی، اگر بنیاد ہی نہیں آدمی سمجھتا ہے تو کیا اس کو اپنے اسلام کی بنیاد ہی کو جب مضبوط نہیں کر سکا ہے سمجھ سے، عمل سے، تو آپ بتائیے اپنے اسلام پر صحیح ڈھنگ سے کیسے چل سکے گا؟ کیسے اسلام مضبوط ہوگا؟ ایک ساتھ ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں حج کے مہینوں میں، مرحلہ وار. ہمارے اپنے اس ہندوستان سے، اپنے وطن سے بھی 2 لاکھ سے زیادہ لوگ حج میں پہنچیں گے انشاءاللہ. جتنے حج کے عازمین ہیں، حاجی اور ہمارے حجین ہندوستان کے، اللہ تعالیٰ سب کو حج میں پہنچنے کی اور حج کے ان کے لیے حج مبرور کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ حج مبرور کر سکیں، نیتیں درست ہوں، عقیدہ درست ہو، صحیح سوچ کے ساتھ حج کرنے جائیں، اور حج میں اپنے حج کو ان تمام معصیتوں سے، ان تمام مخالفات سے بچائیں جس سے حج کا نقصان ہوتا ہے یا حج ناقابل قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے. دیکھیے سب اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، وہ گھر جس کی طرف ساری دنیا کے اللہ کے گھروں کے رخ ہوتے ہیں، یعنی جو کعبہ ہے، بیت اللہ الحرام ہے. ساری دنیا کی مسجدوں کے رخ کہاں ہیں؟ کعبہ کی طرف. ہم جب رات اور دن کی فرض اور نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ، ہمارا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. وہاں ہم پہنچتے ہیں تو بلا تفریق پہنچتے ہیں، سب اللہ کے گھر میں ایک ہو کر کے پہنچتے ہیں، ایک توحید کے نعرے کے ساتھ پہنچتے ہیں، اللہ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور اس اعلان کے ساتھ کہ اے اللہ تیرا کوئی ساجیدار نہیں، دنیا میں ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، دنیا کی تمام بادشاہتیں، تمام حکومتیں تیرے حکم اور مشیت کے بغیر چل نہیں سکتی، کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتی، اور اے اللہ تیرا کوئی ساجیدار نہیں. میرے بھائیوں، یہ کہہ کر کے ساری دنیا کے کئی ملین مسلمان اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں. وہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے، سب ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں، سارے مومن ایک ساتھ سب بستہ ہو کر کے
کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، ایک امام کے پیچھے لاکھوں مسلمان جمع رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے ذریعے سارے دنیا کے مسلمانوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا قبلہ ہے، تم آج کعبہ میں ہو اور تم دنیا کے جس خطے اور جس آبادی میں بھی بستے ہو تمہارے رخ اسی کعبہ اور قبلہ کی طرف ہوتے ہیں۔ آج تم یہاں ایک ہو، ایسے ہی تمہیں ہر جگہ بحیثیت مسلمان ایک ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے، ہم وہاں ایک ہیں، ہم مرنے کے بعد قبرستان میں بھی ایک جگہ دفن ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیے مسلمان اپنے کرتوت اور اپنے کردار سے کتنے بٹوارے کر رکھا ہے، کتنے بٹوارے۔ وہاں سبق ملتا ہے، وہاں سبق ملتا ہے کہ تم یہاں اللہ کے گھر میں آئے ہو، ایک ہو، اللہ کے گھر میں ایک امام کے پیچھے ہو۔ تم یہ سوچو، یہ سبق ہے کہ تم نے اپنی بستیوں اور اپنے ملکوں میں، اپنے علاقے اور شہروں میں کتنے بٹوارے کر رکھے ہیں، کتنے بٹوارے کر رکھے ہیں۔ تمہارے امام بٹ گئے، تمہاری مسجدیں بٹ گئیں، تمہارے مقامات مقدسہ بٹ گئے، یہ ساری چیزیں تم نے بانٹ کے رکھی ہیں۔ ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا ہے بنیادیں؟ کیا سبق لیتا ہے مسلمان؟ آپ بتاؤ، اللہ کے گھر میں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کا بھی کسی کے ہاتھ میں نظام ہے، وہاں بھی امام ہیں جو امامت کرتے ہیں ساری دنیا کے جمع ہونے والے مسلمانوں کی۔ وہاں سارے مسلمان ایک ہوتے ہیں۔ یہ سبق نہیں ملتا، یہ سبق نہیں ملتا کہ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی مناسبت پر ایک اپنے گھر میں جمع ہو کر کے، ایک عرفہ میں جمع کر کے، مینا میں جمع کر کے، مزدلفہ میں جمع کر کے، وہاں کئی دنوں تک مقامات اور مشاعر مقدسہ میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ یہ اتنی تربیت کرتا ہے کہ جس طرح الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ، الگ الگ ملک اور علاقے کے لوگ، الگ الگ زبان اور بولیوں کے بولنے والے لوگ، الگ الگ سیاستوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہیں اللہ کے گھر میں اور اللہ کے اہم مقامات میں جہاں حج ہو رہا ہے۔ تو یہ سبق ہے در حقیقت مسلمانوں کو کہ تمہیں ایسے ہی اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے ملک میں توحید کی بنیادوں پر، اسلام کی صحیح بنیادوں پر تمہیں ایک رہنا چاہیے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے توحید۔ اسی توحید کے نعرے اور تلبیے کے ساتھ جو تم اللہ کے گھر میں ساری دنیا سے کئی ملین کی صورت میں جب تم جمع ہوئے، ہندوستان سے لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہر بستی، ہر علاقے، ہر شہر کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو کیا انہیں یہ سبق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ؟ کیا سبق لیتا ہے آدمی؟ اسلام کی یہ بنیاد ہے، تو کیا ہے اسلام کی بنیاد؟ اسلام کی بنیاد توحید ہے، اسلام کی بنیاد اجتماعیت ہے۔ سارے مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اجتماعیت توڑنے والا، اجتماعیت کے لڑیوں کو بکھیرنے والا اور اتحاد کو پارا پارا کرنے والا، جماعت کو فرقوں میں بانٹنے والا، یہ غور کریں کہ یہ کون ہے، یہ کون سی ذہنیت ہے، یہ کون سی یہ سمجھ لیجئے صورتحال ہے جس سے مسلمان دو چار ہو گیا۔ یہ سبق ہے میرے بھائیوں۔ سبق جب لیتا ہے آدمی، جب سبق کی فکر کرتا ہے تو سبق سمجھ میں آتا ہے۔ آدمی سبق سمجھنا ہی نہیں چاہے گا، کیسے سبق سمجھ میں آئے گا اس کو سبق؟ آج اگر مسلمان یہ نہ سمجھتا ہو کہ شرک کس کو کہتے ہیں، اور وہ کہتا رہتا ہے لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، کہتا رہتا ہے، اور یہی نہیں سمجھتا کہ یہ لا شریک لک کیا ہے، تو آپ بتائیے کیا سیکھا سبق؟ اور ہماری مصلحتیں یہ ہے کہ سب کچھ آپ بتاؤ، مسلمانوں کو یہ نہیں بتانا کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے۔ وہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ لبیک یا علی کہتا ہو، لبیک یا حسین کہتے کہتے کہیں اور کعبہ بنا کر کے وہاں پہنچتا ہو، لیکن چھیڑو مت، کیونکہ یہ شیعہ سنی کچھ نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک کہنے والا بھی مسلمان ہے، لبیک یا حسین بھی کہنے والا مسلمان ہے، بس چھیڑو۔ کیا سبق ہے؟
میرے بھائیوں کیا سبق لیتا ہے آدمی؟ اسی لیے سبق نہیں ملتا، سبق کی فکر نہیں ہے۔ اسلام روایتی ہے، ہمارے سماج میں عام طور پر اسلام روایتی بن گیا، اسلام کے اعمال روایتی ہو گئے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم ذکر عام طور پر ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کے لیے کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہا گیا افضل الذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، اور ذکر بھی آدمی نہیں سمجھتا۔ آپ بتاؤ توحید کی بات کتنی کرتا رہے گا؟ ارے جتنے ذکر اور وظیفے پڑھتے ہیں ہم، اس میں سب سے بڑا ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کی جڑیں اور اس کے اثرات اور اس کے تقاضے زندگی میں اتنے مضبوط ہوں کہ ذرا برابر بھی متاثر نہ ہو، ذرا برابر بھی متاثر نہ ہو۔ آدمی اگر یہ کہتا ہے حج میں اور سبق نہیں لیتا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ ساری تعریفوں کا اور حمد کا حقیقی مستحق تو ہی ہے، نعمتوں کا مالک تو ہی ہے، جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں تھوڑی یا زیادہ یہ اے اللہ تیری طرف سے تیرے فیصلے سے ملی ہے۔ کتنا سمجھتا ہے آدمی؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے، یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اس طرح کے اسلام کی بنیادوں سے رات دن گزرنے کے بعد بھی اسلام کی بنیاد کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں ہم ایک امام کے پیچھے جمع ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کی بندگی اور ہماری اجتماعیت کا درس ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں صورتحال باہر یہ ہے، یہاں یہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، صلاۃ کے لیے، صلوات خمسہ کے لیے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابند کر کے رکھا ہے کہ ہم ایک امام کے پیچھے اپنے اپنے محلے اور بستیوں میں ایک امام کے پیچھے ہم جمع رہیں، دین میں جیسے جمع ہے ایسے باہر بھی جمع رہیں۔ آپ بتاؤ دنیا کے حالات میں اپنے لیڈر اور اپنی لیڈرشپ کے ہم رونے والے لوگ، ہاں ہم نے کب کس کو دین اور دنیا میں اپنا کوئی رہنما مانا ہے؟ ایسی سازشیں، ایسی سیاستیں دنیا میں چلتی ہیں کہ مسلمان اور اتنا ہم نادان ہیں، سازشیں اور فتنے تو چلتے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم فتنوں کا شکار ہونے کے لیے بیٹھے ہیں تیار؟ کیا ہم تیار بیٹھے ہیں کہ جو چاہے جیسے چاہے شکار ہمیں کرتا رہے، اور ہم یہ کہتے رہیں کہ ہمارے لیے کوئی لیڈر نہیں، ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں، ہمارے لیے کوئی قائد نہیں؟ آپ بتائیے کیا یہ رسمی نہیں ہے؟ یہ رسمی نہیں ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم اس کی ترتیب میں اور اس کی امامت میں مقتدی بن کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب ہم ایک امام کے تابع ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن میرے بھائیوں یہ سارا سبق جو ہم لیتے ہیں اسلام کی بنیادوں سے حقیقت میں نہیں لیتے، یہ ظاہری ہے، سبق ہم حقیقت میں نہیں لے پاتے، اور وہ اس لیے کہ فکر نہیں ہے، روایتی ہے، ایک روایتی انداز ہے دین کا۔ اس روایتی انداز سے ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ ہم غور کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ سے کہا کہ ایک آدمی حج میں جب پہنچتا ہے اور اگر وہاں سے وہ سبق نہیں لیتا کہ یہ ہے کیسے اسلام کی بنیاد، تو دیکھیے اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ وہاں پہنچتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، اس کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم اور تشریف اس کے دل و دماغ پر بیٹھی ہوتی ہے، لیکن حجر اسود کے سوا وہ اللہ کے گھر کے کسی حصے کو چومتا چاٹتا نہیں ہے، نہیں چومتا چاٹتا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں چومتا چاٹتا ہے کہ یہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، اس کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، وہاں سے بوسہ دے کر کے یا اسے چھو کر کے یا اس کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے اشارہ کرتے ہوئے اپنا طواف شروع کرنا ہے اللہ کے گھر کا۔ تو وہاں بھی سبق نہیں لے پاتا کہ اللہ کے گھر کے چومنے چاٹنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے گھر کو چومیں چاٹیں۔
تو آدمی کہاں سبق نہیں لے گا تو کہاں چھوڑے گا؟ قبروں پر بیٹھنا اور ان کا چومنا چاٹنا کہاں چھوڑے گا؟ آپ بتائیے، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا، اربوں مسلمانوں کا، 1 ارب سے بڑی تعداد کے مسلمانوں کا، آپ بتاؤ وہ قبلہ ہے، اور اس کے باوجود جہاں چھونا اور چومنا شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم وہی چومیں گے وہی چھوئیں گے۔ یہ سبق ہے کہ اسلام میں ہمیں بحیثیت مسلمان عبادتوں میں اللہ کے دین پر چلنے میں یہ حج ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اللہ کی کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ حجر اسود کا چومنا عبادت ہے، کعبہ کے اور حصوں کو چومنا بدعت ہے۔ اس کا معنی یہی ہوا کہ کعبہ کو جہاں چاہا چوما اور چاٹا، یہ بدعت ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو آپ بتاؤ اور کون سے اینٹ پتھر کی بنے ہوئے اسٹرکچر ہیں اور ڈھانچے ہیں تو ان کو چومنے چاٹنے کی شریعت اجازت دے گی؟ یا اجازت ہے؟ وہاں پہنچتا ہے حاجی۔ دیکھیے بنیاد ہے اسلام کی، مسلمانوں کی حرمتوں اور عزتوں کا اور ان کی ذات اور ان کی شخصیتوں کا لحاظ رکھنا، تعظیم کرنا، ہر طرح کے نقصان سے انہیں بچانا، تکلیف سے بچانا، یہ حج کا ایک سبق ہے۔ حجر اسود پر پہنچا، کتنے جذبات مٹتے ہیں آدمی کے، کتنے جذبات اچھے اور مبارک ہوتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، لیکن وہی ہدایت آتی ہے اسلام کی، وہی ہدایت ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کہ اپنے بھائیوں کو تکلیف دے کر کے، دھکم پیل کر کے تم حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا۔ کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے زندگی میں؟ آدمی کیا سبق لیتا ہے اس سے؟ اپنے کسی بھائی کو جسمانی طور پر تکلیف دے کر کے کوئی عبادت حجر اسود جیسا جنت کے پتھر کے چومنے کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ بتاؤ، مسلمان اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اسے مار سکتا ہے، اسے قتل کر سکتا ہے تو بہت بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ، اسے دھکا دے کر کے جنت کے پتھر کو چومنے کی اس کے لیے اجازت نہیں ہے اجازت۔ کتنا سبق آدمی لیتا ہے؟ سبق در حقیقت لیتا ہے آدمی تب جا کر کے اسے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہدایت چاہے گا، سچا طلبگار ہوگا، ہدایت اسے ملے گی، رہنمائی اسے ملے گی، سمجھ اسے ملے گی۔ علم جو سیکھے گا وہ سیکھے گا، ایسے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ یہ روشنی جو ملتی ہے، یہ روشنی کے طلبگاروں کو، روشنی کے متلاشیوں کو ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ آپ بتاؤ، کعبہ کا طواف کر رہا ہے کعبہ کا ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ کی عبادت بنیاد ہے، یہ بنیاد، اور اللہ کی عبادتوں میں یہ 5 اہم بنیادیں ہیں اللہ کی عبادت اور فرما برداری والے دین میں۔ اس میں دیکھیے، جب اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور وہ جب پہلا طواف کرتا ہے، وہ عمرے کا ہو یا حج کا طواف ہو، تو کیا کرتا ہے؟ داہنا کندھا کھولے رہتا ہے، اس کندھے کی چادر دائنے ہاتھ کے نیچے سے لے کر کے بغل سے بائیں حصے پر ڈالے رہتا ہے، یہ کھولے رہتا ہے۔ ایک طواف جو 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک طواف 7 چکر حجر اسود سے شروع کر کے 7واں چکر جب حجر اسود پر ختم ہوتا ہے تو ایک طواف پورا ہوتا ہے، اور بقیہ سارے طواف کندھا ڈھک کر کے ہی کرے گا۔ یہ قانون دیا، یہ شریعت نے یہ قانون دیا، سارے لوگ اس پر اتفاق متفق ہیں، سارے لوگ۔ آپ بتائیے کیا سبق ہے؟ سبق یہی ہے کہ طواف کی عبادت میں اگر طواف قدوم میں
ایک طواف میں تمہارا داہنا شانہ اور کندھا کھلا رہے گا، باقی سارے طواف میں تم اپنے کندھے کو ڈھکے رہو گے۔ یہ سبق ہے کہ ایک ہی عمل میں دو طریقہ، یہ ثابت ہے تب اختیار کیا جاتا ہے، منمانی نہیں کیا جا سکتا، منمانی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین اور عبادت میں منمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے اصل امام، اصل اسوہ حسنہ اپنے نبی کو قرار دیا، اور اس کے بعد بھی اماموں کے نام پر امت کے اتنے فرقے اور بٹوارے، کہاں سے سبق لے گا آدمی، کہاں سے سبق لے گا؟ اسی لیے امام المفسرین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شرف ہے اہل الحدیث کو حاصل، یہ شرف اہل الحدیث کے لیے ہے کہ ان کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اور امت کے بڑوں اور بڑوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر کے، جیسے لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر کے الگ الگ اپنا امام بنا لیا، یہ شرف صرف اہل الحدیث کو حاصل ہے کہ امت میں کسی بزرگ شخصیت کو اپنا امام بنا کر کے الگ فرقہ نہیں بنایا۔ آدمی کہے گا فرقہ ہے، فرقہ وہ ہے، فرقہ وہ ہوتا ہے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو اسلام کی بنیادوں اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام میں کسی شخصیت کے نام پر الگ الگ جتھا بنایا جائے، اس کو کہتے ہیں فرقہ بندی، اس کو کہتے ہیں فرقہ بندی۔ آپ بتاؤ، جنہوں نے کسی شخصیت کو کھڑا کر کے الگ دھڑا نہیں بنایا وہ کیسے فرقہ ہو گئے؟ وہ فرقہ ہیں جو اسلام کا فرقہ اصل ہے، اسلام کی جماعت اصل ہے، جس کے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ کیا ہمارے امام کو یہ چیز نہیں معلوم تھی، جہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پیارے نبی کی سنت ہے، تو آپ کی سنت اور آپ کی امامت کے پیچھے دوسری امامتیں جو مخالفت میں جا رہی ہوں گی، دانستہ یا نادانستہ، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سبق آدمی کہاں لیتا ہے؟ آپ بتائیے کتنا سبق لیتا ہے؟ پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے مسلمان، اور سارے لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے ایک ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی بستی میں آئیں گے تو ان کے اپنے اپنے بزرگوں اور فرقوں کے ناموں پر بنی ہوئی مسجدوں میں وہ بٹ جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری بستی میں سب اللہ کے گھر ہے، ہم اللہ کے اصل گھر میں ایک تھے، تو ہم کسی بھی اللہ کے گھر میں، کسی بھی اللہ کے گھر میں جس گھر کی بنیاد توحید پر ہے، جس گھر کی بنیاد اتباع سنت پر ہے، یا اگر اس میں خامیاں ہیں تب بھی ہم کوشش کریں ہم اس بٹوارے کی راہ پر نہ چلیں، جب تک ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ بٹوارے اور یہ تقسیم اور یہ گروہ بندی قابل مذمت ہے، تو میرے بھائیوں ہم اس سے دور کیسے رہیں گے؟ اور ایک بہت بڑا فتنہ، فتنے جب اپنے اور برائیاں جب اپنی روش نہیں چھوڑتی اور برے لوگ اپنی روش نہیں چھوڑتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ ہر خیر اور بھلائی کو بھی جو برائی کے مقابل میں ہے اس کو بھی برائی ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کہتے ہیں جیسے بہت سارے فرقے ہیں، ایسے اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے۔ آپ بتاؤ اہل حدیث کا کون امتی امام ہے جس کے لیے وہ پیارے نبی کی سنت چھوڑتے ہو، پیارے نبی کا طریقہ اور مسلک چھوڑتے ہو؟ بتاؤ کون ہے؟ بتاؤ کون ہے اہل حدیث کا مصلی اور اہل حدیثوں کی مسجد جو امتیوں کے نام پر بنائی گئی ہو اور ان کے فقہ اور طریقے کے نام پر چلتی ہو؟ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جس پر ہمارا ایسے ہی ایمان ہے جیسے دن میں چمکتے ہوئے سورج پر ایمان ہوتا ہے، کہ میری امت میں اختلاف یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ تو 72 فرقوں میں تھے، میری امت 73 فرقوں میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا 72 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ تو سب فرقے باطل ہو گئے کیسے؟
یہ پٹی ایک طرح کی سازش اور جہالت ہے اور عام لوگوں کو اس کا شکار بنا دیا جاتا ہے. یہ ایک آدمی بریلی کے کسی امام اور بڑے کے نام پر مسجد بنائے گا، مسلک بنائے گا، وہ بھی فرقہ ہے. اور یہ ایک آدمی کا طریقہ مسلک رسول اور سنت رسول ہے، وہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے یا یہ جہالت ہماری کم علمی میں کام کرتی ہے ہمارے بیچ میں. کیسے کام کرتی ہے؟ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا اس وقت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو کیا 73 فرقے گمراہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس میں ایک فرقہ حق پر ہوگا، ایک فرقے کی راہ صراط مستقیم کی ہوگی، 72 فرقے اصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، اصل راستے سے ہٹ گئے ہوں گے. تو ایک فرقہ اصل راستے پر ہوگا. بتاؤ کون سا فرقہ ہے؟ آپ بتاؤ، آپ غور کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، کچھ باقی نہیں چھوڑا ہمارے سلف نے ہمارے لیے. علم نہ ہونا، علم کے لیے نہ ہماری کوششیں کرنا، یہ ہمارا قصور ہے. اس جہالت کے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے علم حاصل کرنے کی، روشنی حاصل کرنے کی، روشنی میں جینے کی. علم نور ہے. آدمی جب روشنی میں رہتا ہے تو بھٹکتا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 فرقے گمراہ ہوں گے، اصل راستے سے ہٹ گئے ہوں گے، بہک گئے ہوں گے. آپ بتائیے ایک فرقہ، ایک جماعت جو حق پر ہوگی، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم، ما انا علیہ اليوم و صحابی. آج میرا جو طریقہ ہے اور میرے صحابہ آج جس میرے طریقے پر اللہ کے دیے ہوئے چلتے ہیں، اس پر جو لوگ رہیں گے وہی جماعت، وہی فرقہ حق پر ہوگا. پٹی پڑھا دیا کسی اسکالر نے، کسی دنیا کی تعلیم یافتہ کسی شخصیت نے، ارے یہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے. ارے اللہ کے بندو، پیارے نبی نے فرمایا ہے 73 فرقوں میں ایک فرقہ حق پر ہوگا، ایک فرقہ حق پر ہوگا. بتاؤ وہ فرقہ کون ہے؟ تمہارے نزدیک برابر ہے لبیک اللہم لبیک کہنے والا اور لبیک یا حسین کہنے والا، دونوں فرقے برابر ہیں. اتنا بھی شعور نہیں اگر مسلمانوں کو، اتنی بھی سمجھ نہیں، تو یہ سیاست ہو سکتی ہے، سیاسی مقصد ہو سکتا ہے، یہ دینداری نہیں ہو سکتی. جس مسلمان کے نزدیک لبیک اللہم لبیک اور لبیک یا حسین برابر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دین اور توحید ہے یا یہ سیاست ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو سبق لینا چاہیے. ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ ہم کیا سبق لیتے ہیں دین سے؟ دین کی بنیادوں سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ ہر پہلو حج کا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ایک ایک سبق ہمارے لیے، ایک ایک سبق ہمارے دین کو درست کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو حج پر جاتا ہے آدمی وہ دین کی بنیادوں کو پورا کرتا ہے. دین کی بنیادوں کو اس کے تقاضوں اور صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ جب آدمی کرے گا، عمل کرے گا اس کے اوپر، تب اس کا قابل ہوگا. آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے میں دیکھ نہیں سکا، وقت دیکھ رہا تھا، برابر دکھائی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں. دین کی سمجھ، دین اگر ہم سمجھداری سے نہیں سیکھیں گے، دین کی سمجھ ہمیں حاصل نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک چلت پھرت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا چلت پھرت والی دین ہوگی ہمارے ہاں. بس آئے گا آدمی کہے گا چلت پھرت والا ہی اصل طریقہ تو دین ہے. کیا چلت پھرت؟
کیا اس سے حاصل ہوتا ہے، کیا سیکھا کچھ پتا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں آپ نے فرمایا کنکریاں لے آؤ، کنکریاں۔ آپ کو چنے کے دانے کے برابر کنکریاں لا کے دے دی گئی تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی طرح کی کنکریوں سے تم جمرات کا رمی کرو، غلو مت کرنا، اللہ کے دین میں غلو مت کرنا۔ کتنی بات کہنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ کنکریاں لے کر کے مارنا ہے جمرات کو، لیکن آپ وہیں فرماتے ہیں ایسے ہی کنکریوں سے جمرات کو مارنا، دین میں غلو مت کرنا، دین میں غلو مت کرنا۔ کسی کو حدوں سے ان کے آگے نہیں بڑھانا، کسی کو ان کی حدوں سے، کسی بھی دینی عمل کی جو حد مقرر ہے اس سے آگے مت جانا۔ میرے بھائیوں ایسے ہی دیکھیے، ایسے ہی ایک سبق ہے کہ مسلمان وہاں جاتا ہے اور جمع ہوتا ہے ایک مرکز پر، ایک امام کے تابع ہوتا ہے، تو ساری دنیا میں واپس جب مسلمان لوٹتا ہے اپنے اپنے ملک اور اپنی اپنی بستیوں میں، تو اس کے لیے سبق ہے کہ جن حالات سے تم گزر کر کے حج کر کے آئے ہو، دیکھو وہاں تمہارے جذبات نہیں کام کر رہے تھے، وہاں قانون اور اسلام اور اس کا ضابطہ کام کر رہا تھا، نظام کام کر رہا تھا، تم نے سیکھا ہے پورے حج سے، تو اسی سیکھی ہوئی تربیت میں تم لوٹ کر کے زندگی گزارنا۔ یہاں تم لوٹ کر کے آنے کے بعد تمہارے بیچ میں عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے، اس کی دعوت تم نے حج کے ہر ہر رکن اور ہر ہر مشعر اور مقدس مقام پر اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے اور شرک سے برات کا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ تمہاری پوری زندگی میں یہی چیز حاوی رہے۔ لوگ تو اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے جو باطل ہے، تم اپنے اللہ اور حقیقی معبود کے ساتھ کتنا مضبوطی سے جڑے رہو گے اور جوڑنے کی کوشش کرو گے، یہ سبق ہے حج کا، یہ سبق ہے حج کا میرے بھائیوں۔ لوگ جہاں جے جے کار کریں گے اور کروائیں گے، وہاں ایک مومن اللہ تعالیٰ کی توحید کا جے جے کار کرتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ اصل سبق ہے، اور یہ اصل سبق ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ حج میں ایک ہوتا ہے ساری دنیا کا مسلمان، ساری دنیا کی الگ الگ زبانوں اور جغرافیوں میں رہنے والا مسلمان، الگ الگ رنگ و نسل کا مسلمان، تو ایسے ہی جب وہاں ایک رہتا ہے تو اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے وطن آ کر کے ایک کیوں نہیں رہتا؟ کیا یہ اللہ کے گھروں کے جو الگ الگ ٹرسٹیان ہیں، الگ الگ انتظامیہ ہے، تو کیا اس انتظامیہ کی کوئی ایسی شرط ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے یہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، سارے ایمان والوں کے لیے؟ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر یہ بٹوارے گروپ بندی اور دنیاوی مقصد کے لیے ہیں، اپنی سرداری کے لیے ہیں، تو مسلمانوں کو جو سبق لے کر کے آتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر کہیں یہ ائمہ سو، علماء سو ہماری تباہی کی بنیاد تو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں یہ سبق ہے حج میں سے لوٹنے والے یا حج کے ذریعے ہم سب کو کیا سبق ہے؟ مسلمان جذباتی نہیں ہوتا، مسلمان جذباتی نہیں ہوتا، اس کے جذبات عقل کے تابع ہوتے ہیں، اس کی عقل شریعت کے تابع ہوتی ہے، شریعت کے۔ ہمارے جذبات عقل کے تابع ہیں، ہماری عقل شریعت کے تابع ہیں۔ ہمارے جذبات تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک پر اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ہم بھی حملہ کر دیں گے۔ ہمارے جذبات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پر اٹیک ہوا ہے، لیکن ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے نظام اور سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داروں کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ سربراہردہ لوگوں کا کام ہے۔ لیڈرشپ میں ایسے حالات میں جب ہمارے جذبات قابو سے باہر ہوتے ہو تو قابو میں رہنے کا کام ہے میرے بھائیوں۔ یہ سبق ہے۔ حالات ایسے پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہے۔ تاریخ کے ہر دور کا آپ اٹھا کے مطالعہ کرو، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسلام اور توحید کے خلاف سازشیں چلتی رہیں گی، لیکن ان کا مقابلہ کبھی جذبات سے نہیں ہو سکتا۔
عقل سے ہوگا، شریعت سے ہوگا، اتحاد سے ہوگا، صحیح قیادت اور لیڈرشپ میں ہوگا، حکومتوں کے پاور سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، جن کی جو ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے ہم یاد دلائیں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو۔ ہماری جو ذمہ داری ہم دیکھیں ہماری ذمہ داری ایسے حالات میں کیا ہے۔ یہ سبق ہے، اس سبق کو اور بھی آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر، دین کی بنیادوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنی توحید پر کاربند رہنے کی اور استقامت کی توفیق دے۔ ملک کے کمزور ہمیں کرنے والے جو بعض جہاد سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ہمیں صبر اور ثابت قدمی اور اسی طرح حلم اور عناد کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ رب العالمین جن کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کی اور انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔